یہ موقع بخشا ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود ہم اس خصوصی عبادت کا انتظام کر سکیں، تاکہ ہم اپنی مذہبی ذمہ داری کو پورا کریں اور ایمانداروں کی روحانی ضرورت کو پورا کریں۔ مجھے احساس ہے کہ آج کے دن بے شمار لوگ گرجا گھروں میں آنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل بے خبر ہیں اور بے شمار لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خصوصی عبادات میں شامل اور شریک ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند ان حالات کو جلد تبدیل کرے گا اور ہم سب اکٹھے مل کر پہلے کی طرح گرجا گھروں میں آ کر خداوند کی اجتماعی طور پر عبادت اور پرستش کر سکیں گے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی ڈائسس کے ان چند پادری صاحبان کے لیے جو آج اس عبادت کے لیے اویلیبل تھے، تاکہ وہ خداوند کے مقدس کلام کو کلیسیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا ایمان و یقین ہے آج اس عبادت کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات پر جو بھی پیغامات دیے جائیں گے وہ ایمانداروں کے لیے روحانی ترقی اور برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو بار بار ہماری زندگی میں مواقع بخشتا ہے کہ ہم تیرے مقدس کلام کی طرف رجوع کر سکیں۔ خداوند، اس وقت میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میری مدد اور رہنمائی کر، تاکہ اس دوسرے صلیبی کلمے کے اوپر میں بہتر طور پر روشنی ڈال سکوں اور ہم خداوند تیرے اس کلمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، یہ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر دوسرا کلمہ، اس کلمے کو لوگ مختلف طریقوں سے لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پھر اسی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے
اور روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، بعض اوقات لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اس طرح لکھتے ہیں اور صرف اتنے ہی حصے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی فوکس یقیناً بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ جو میرا طریقہ ہے، جسے میں مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اس آیت کو جو کہ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت ہے، اس کو بجائے توڑ توڑ کر پڑھنے کے اور لکھنے کے بہتر اور ضروری یہ ہے کہ اس پوری آیت کو پڑھا جائے، پوری آیت کو لکھا جائے، اور جو کلام پیش کیا جائے اسی کے پس منظر میں پیش کیا جائے۔ آپ آدھی آیت لکھیں گے، آدھی آیت بولیں گے، آدھی آیت پیش کریں گے، آپ اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا تھا، اور پھر انجیل کے اس مصنف کا تھا۔ اب میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس نے اس سے کہا، یہ ابتدائی الفاظ اس آیت کے بہت ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے آخری حصے میں چلے جائیں جو کہ لفظ فردوس ہے، اور 25 منٹ 30 منٹ اسی پہ گزار دیں، نا انصافی ہوگی۔ اگر ہم آغاز کو نظر انداز کرتے ہیں، اور آغاز میں یہ الفاظ ہیں، اس نے اس سے کہا۔ کس نے کس سے کہا، یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بظاہر ہم سب جانتے ہیں، لیکن فوکس کرنا ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع نے اس بدکار کو جو اس کے ایک طرف لٹکا ہوا تھا، اس سے یہ الفاظ کہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یسوع کا یہ بیان در حقیقت صلیب پر لٹکے ہوئے ایک بدکار کی درخواست کا مثبت جواب تھا۔ یہ جواب یعنی کہ دوسرا صلیبی کلمہ ایک اعلان کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دعوے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک یقین دہانی کی حیثیت رکھتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح کے اس جواب کے وسیلے سے اس بدکار کو یقیناً تسلی اور اطمینان مل گیا، کیونکہ جو کچھ اس نے مانگا تھا اسے اس سے 1000 گنا زیادہ اسی وقت مل گیا۔ اس بدکار کی درخواست یہ تھی، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کی درخواست تھی، سوال نہیں تھا۔ اس درخواست کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے، اور جس کا علم اس بدکار کو بھی نہیں تھا کہ یہ کب ہوگا، اس کی درخواست ایک خواہش تھی، لیکن اس کا تعلق ایسے مستقبل سے تھا جس کے بارے میں وہ کوئی حتمی بات اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ کب ممکن ہوگا۔ اس حصے کو دیکھنے کے بعد کچھ باتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب اس بدکار نے کہا، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ہم نہیں جانتے اس کی انفارمیشن کیا تھی، اس کا علم کتنا تھا، اس کی یسوع مسیح کے بارے میں واقفیت کتنی تھی، لیکن اس کے بیان میں سے جو کچھ ہم عکس کر سکتے ہیں ہم اسی پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ درخواست کرنے والا اور بدکار کا یہ بیان کسی شاگرد کا نہیں تھا، کسی پیروکار کا نہیں تھا، کسی عام انسان کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا تھا جسے لوکا مصنف بدکار کہہ کر پکارتا ہے۔ ہمارے نزدیک لفظ بدکار جو ہے وہ کوئی بہت بڑا لفظ نہیں ہے ہمارے کلچر کے حوالے سے۔ ہم ایسے بول دیتے ہیں جس میں بھی تھوڑا سا غصہ آ جائے، یا جس نے بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہو ہم اسے لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ بدکار ہے۔ یہ مصنف اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ بدکار ہے، اور بدکار مصنف کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ رومی حکومت کے حوالے سے ہے۔ دوسری انجیل میں ان دو لوگوں کے لیے جو یسوع کے دہنی اور بائیں طرف لٹکے ہوئے تھے لفظ ڈاکو استعمال کیا گیا ہے۔ ادھر یہ مصنف کہتا ہے کہ یہ بدکار ہے،
بدکار کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوا ہے کرمینل. اب یہ لفظ جو انگلش کا کرمینل ہے یہ اردو کے لفظ بدکار سے بہت ہیوی ہے. اس میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے. مزید بتانا چاہوں گا اس سے پیش کر کے ہم اس کی تشریح میں جائیں کہ بدکار کیا ہے، ڈاکو کیا ہے، کرمینل کیا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا قصور کرتا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سزا جسے ہم صلیب کہتے ہیں نہیں دی جاتی تھی. صلیب اسے دی جاتی تھی جس کا کوئی بہت بڑا گناہ ہو اور اس کا گناہ شریعت کے مطابق نہ ہو، بلکہ وہ گناہ در حقیقت رومی حکومت کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم ہو، ان کے قانون کے خلاف، ان کے نظام کے خلاف، ان کے انتظام کے خلاف، ان کے تحت کے خلاف. اور یہ سزا خاص طور پر ان لوگوں کو دی جاتی تھی جنہیں وہ باغی سمجھتے تھے. اور باغی سے مراد یہ ہے جو بھی اس وقت حکومت ہو اس کو نہ مانے بلکہ اس کے برخلاف کام کرے، اور رومی حکومت یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کرتی تھی. اور لوگوں کو سبق دینے کے لیے عبرتناک سزا دی جاتی تھی، اور وہ سزا صلیب تھی. یہ درخواست کرنے والا شخص صلیب پر لٹکا ہوا ہے، چاہے ہم اسے بدکار کہیں، چاہے ہم اسے ڈاکو کہہ دیں، چاہے ہم اسے کرمینل کہہ دیں، چاہے ہم باغی کہہ دیں، اس کے اوپر یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ اسے صلیبی موت دی جانی چاہیے، اور نتیجے میں وہ لٹکا ہوا ہے. اور اس مقام پر وہ ایک درخواست پیش کرتا ہے یسوع سے، آئے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یہ پرسنلائز سٹیٹمنٹ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یاد کرنا. اس کا ساتھی بھی تو دوسری طرف تھا، ایک ہی جرم میں تھے دونوں. مجھے یاد کرنا. اس کی اس درخواست سے یہ مراد ہے، آئے یسوع جب تو بادشاہ بن کر آئے گا، یعنی جب تیرے پاس اختیار ہوگا، تو مجھے اپنی بادشاہی میں شامل کرنا. اس سے یہ بھی مراد ہے جہاں تو ہوگا میں بھی وہی ہونا چاہتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے بیان میں سے نظر آتی ہیں، نظر آ سکتی ہیں، یا میں یا کوئی اور بھی خدا کا خادم عکس کر سکتا ہے، کیونکہ الفاظ نظر آتے ہیں. خیالات جو ذہن میں ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن خیالات کی ترجمانی الفاظ کرتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو یوحنا نے بڑے مدعا طریقے سے تحریر کیے ہیں
دوسرے سلیبی کلمے کی شکل میں۔ جہاں تو ہوگا میں بھی وہی ہونا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی خواہش ہے، بڑی اچھی درخواست ہے، معقول بات ہے۔ اس بدکار کی اس درخواست اور التجا کے بعد یسوع اسے کچھ نہیں پوچھتا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی امتحان نہیں لیا، کوئی معیار نہیں دیکھا۔ یسوع صرف اسے یقین دہانی دلاتا ہے اور کہتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مجھے توجہ درکار ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ گھر میں بڑی ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ ذرا توجہ دیجیے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہمارا آج ہے، ہمارے آج میں اور اس وقت یہودیوں کے آج میں بڑا فرق تھا، کیلکولیشن کا، جس کی وجہ سے بے شمار باتیں ہمارے لیے غیر واضح ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو یسوع کہہ رہا تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جس بدکار کو کہہ رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ جب یسوع نے کہا کہ آج ہی، عزیزو، آج ہی سے مراد یہ تھا اسی دن، یعنی جمعے والے دن، لیکن سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے کے بعد نہیں، سورج ڈھلنے سے پہلے۔ سورج ڈھل جائے گا، دوسرا دن شروع ہو جائے گا۔ امید ہے میری بات سمجھ لگی ہوگی۔ آج ہی یعنی کہ جمعے والے دن سورج ڈھلنے سے پہلے یہ کام ہوگا، اور اگر سورج ڈھل جاتا تو پھر لفظ آج استعمال نہیں ہو سکتا تھا، پھر ہوتا کل یا بعد میں یا مستقبل میں۔ آج ہی یعنی کہ جمعے والے دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ کچھ ہوگا جس کا بیان یسوع نے کیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی دوسرا دن، سبت کے آغاز سے پہلے کیا ہوگا؟ جہاں میں ہوں گا تو بھی وہی ہوگا۔ یہ اس کی درخواست تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی درخواست بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی کرائٹیریا کے اسی وقت پوری کر دی۔ کلام مقدس کے مطابق
سورج ڈھلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ سورج ڈھلتا اور سبت سٹارٹ ہو جاتا، سب سے پہلے یسوع کی موت واقع ہے۔ 3 لوگ مصلوب ہوئے ایٹ اے ٹائم، ایک ہی حالت میں، کسی کو زیادہ کیل نہیں لگے، کسی کو کم کیل نہیں لگے، جو ان کا کرائٹیریا تھا، ایک کیل لگانا ہے، 2 لگانے ہیں، کہاں لگانے ہیں، وہ ایک ہی فارمولا، ان کے ایس او پیز ایک جیسے تھے۔ سب سے پہلے یسوع کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح فردوس میں چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں بدکاروں کی لیٹر آن، کتنے وقفے کے بعد؟ 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد، اس کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے، سبت سٹارٹ ہونے سے پہلے، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی، پھر ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ کن کی؟ 2 بدکاروں کی، ایک جو دہنی طرف تھا اور ایک جو بائیں طرف تھا، اور ان میں سے ایک جس نے یہ درخواست کی تھی، اس کی بھی جب موت واقع ہوتی ہے، پھر اس کی روح ادھر ہی جاتی ہے جہاں پر یسوع کی روح ہے، جسے مصنف فردوس کہہ کر پکارتا ہے۔ عزیزو، میں فوکس جو کر رہا ہوں فردوس پہ نہیں کر رہا، جو کہ ایک پاپولر تھیم ہے، لوگ بھی یہی سننا چاہتے ہیں، کلمے کا بھی یہی تقاضا ہے، لیکن میں اس پہ فوکس نہیں کر رہا، میری ترجیح فرق ہے۔ اس بدکار نے کیوں درخواست کی؟ اور اگر یہ درخواست نہ کرتا تو خداوند نے یہ بیان نہیں دینا تھا۔ اگر یہ درخواست نہ کرتا، یہ خوشخبری اسے نہیں ملنی تھی۔ جس خوشخبری کے اوپر ہم پیغامات دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ اگر بدکار درخواست نہ کرتا، یسوع جواب نہ دیتا، یسوع خوشخبری نہ دیتا، آج میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہوتا اس صلیب کا؟ میں آپ کی توجہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ میری ترجیح نہیں، یہ مصنف لوکا کی ترجیح ہے، جس نے پہلے کلمے کے بعد دوسرے کلمے تک جو چیزیں بیان کی ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ فضول تھی، معمولی تھی، غیر اہمیت کی تھی تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ پہلے کلمے کے بعد یہ لکھ دیا جاتا کہ یسوع نے یہ بھی کہا، اور وہ ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہوتا
لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ مقصد کیا ہے۔ عزیزو، ہوا یہ ہے جب پہلا کلمہ کہہ دیا گیا اور دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے، اس کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں اور سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کو سوال کرنے کا۔ اسی بات کی 35ویں آیت میں سب سے پہلے جو سردار تھے انہوں نے ٹھٹا مارا اور کہا، اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ چیلنج بھی ہے اور سوال بھی ہے، اور جس سے یہ مراد ہے اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو ان کی نظر میں یہ مسیح نہیں ہے اور یہ برگزیدہ نہیں ہے۔ اور ہوا کیا کہ یسوع تو نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، وہ نہیں اترا، تو کیا ہم کہیں کہ جنہوں نے یہ بیان دیا وہ سچے ثابت ہو گئے؟ ان کا یہ سوال اور چیلنج تھا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اگلی آیت میں جو ادھر سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بھی ٹھٹا مارا اور کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ مراد یہ ہے کہ صلیب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ مختلف طریقوں سے تانا زنی کر رہے تھے یسوع کی ذات پر، اس کے اختیار پر، اس کی بے بسی پر، جو بظاہر نظر آ رہی تھی، اور شاید بے شمار لوگوں کے لیے وہ جو 3 لوگ اکٹھے مصلوب ہوئے تھے کوئی فرق نہیں تھا۔ ان لوگوں کے لیے یسوع بھی اتنا ہی بے بس تھا جتنے دوسرے بدکار تھے۔ اور سوال پہ سوال یہ ہے، اگر تو یہ ہے، اگر تو یہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ یسوع نے نہ سوالوں کا جواب دیا اور نہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہاں میں ہی یسوع ہوں، میں ہی برگزیدہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، اور ایسے نیچے اتر جاتا۔ مقصد یہ نہیں تھا۔ نہ صرف وہ جو سامنے تماشبین تھے، نظارہ دیکھ رہے تھے، انہیں تو شاید حق تھا کہ وہ تمسکر اڑاتے، حتیٰ کہ جو صلیب پر بھی لٹکا ہوا تھا، ان 2 بدکاروں میں سے ایک بدکار وہ صلیب پر لٹکے ہونے کے باوجود ان لوگوں کی طرح جو سامنے کھڑے تھے یسوع کو سوال کرتا ہے۔ اور اس کا سوال کیا ہے؟ ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تم مسیح نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ تم مسیح نہیں ہے۔ اور اس کا سوال کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ یہ بدکار جو ہے نہ صرف اپنی بات کرتا ہے
بلکہ دوسرے بدکار کی بھی بات کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری طرف، کیونکہ ان دونوں کا جرم ایک تھا اور یہ جانتے تھے کہ ہم کیوں مصلوب ہوئے ہیں، اور یہ یسوع سے کہتا ہے اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہم کو بھی بچا۔ جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا نظریہ تھا، وہی اس بدکار کا تھا، اور اس کے سوال کا جواب اسے اس کے انداز میں نہیں ملا جو وہ توقع کرتا تھا۔ دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے ہوں گے، اور وہ بدکار بھی اس بات کو سمجھ گیا، ہم تو بدکار ہیں لیکن یہ بھی مسیح نہیں ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ الہی نہیں ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تیسرا، جو دوسرا بدکار تھا، اس نے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور پھر اس نے خداوند یسوع سے سوال نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ جو پہلا بدکار تھا اس نے لفظ مسیح استعمال کیا، دوسرے بدکار نے لفظ مسیح استعمال نہیں کیا، اس نے یسوع استعمال کیا۔ اپنی اپنی انفارمیشن، اپنا اپنا نالج، اپنی اپنی وکیبلری اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پہلا بدکار یہ چاہتا تھا یہ بھی بچے اور ہمیں بھی بچائے، یعنی کہ نیچے اتارے اور ہم پھر معمول کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں پہلے کی طرح۔ وہ صرف اس سلیب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے یسوع کو چیلنج کرتا ہے اگر تو مسیح ہے۔ جو اس کے خیالات تھے وہ دوسرے بدکار کے نہیں تھے۔ دوسرے بدکار کا جو مقصد تھا وہ بالکل فرق تھا، اور یہ وہ مقصد ہے جو اس کی درخواست تھی، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے مثبت جواب دیا، یقین دہانی دلائی، اور جب یہ کہا کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یسوع نے یہ بیان دے کر نہ صرف یہ ثابت کیا کہ میں ہی یسوع ہوں جو گناہوں سے معافی دیتا ہے، میں ہی مسیح ہوں، میں ہی برگزیدہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں جس کی بادشاہی آنی نہیں اور پھر میں نے بادشاہ نہیں بننا، میں آج بھی بادشاہ ہوں اور اختیار کے ساتھ ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، اور اس کی خواہش کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اسے مثبت جواب دیا، جو کہ دوسرا صلیبی کلمہ کہلاتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس انجیل کے مطابق
इस सलीबी कलमे के मुताबिक फरदौस वो मकाम है जहां यीशु की रूह गई। फरदौस वो मकाम है जहां उस बदकार की जिसे वादा दिया गया वो वहां गई। हम मुतमईन नहीं होते इस फरदौस से, क्योंकि हम एक बड़े अजीब मुआशरे में रहते हैं, और मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं, इस वक्त लाइव आ रहा हूं, डरता हूं। बहरहाल हमारे मसीही मुआशरे में भी हर वक्त जन्नत की बात होती है, और हमारे ज़हन में भी वही जन्नत है जो दूसरों के ज़हन में जन्नत है। आसाइशें, आराम, लग्जरी, मौजा ही मौजा। और शायद आज भी बेशुमार लोगों को मैं मुतमईन नहीं कर सका होगा, क्योंकि मैंने फरदौस के ऊपर 5 मिनट भी नहीं बोले, ना मैं बोलना चाहता था। मेरे नजदीक फरदौस वो है जहां यीशु है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उस बदकार को जो लटका हुआ था, मर रहा था, नीचे उतरना मकसूद नहीं था, वो सिर्फ ये चाहता था कि जहां यीशु है मैं भी वहां जाऊं, जहां उसकी बादशाही होगी मैं उसकी बादशाही में जाना चाहता हूं। हम अपने जहन में जन्नत की, फरदौस की तस्वीरें बना के बैठे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने कहा मैं आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और वो कसरत की जिंदगी अबदी जिंदगी है, अबदी हलाकत के बरक्स। ऐसी जिंदगी, ऐसा मकाम जहां खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स होगा, और हम उसकी इबादत और प्रस्तुत करेंगे। वहां ना खाना होगा, ना पीना होगा, ना शादी होगी, ना ब्याह होगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं सिवाय इस फरदौस के, जिसमें यीशु होगा, खुदा बाप होगा, खुदा रूह कुद्स होगा। और क्या चाहिए? हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी कभी उस बदकार से भी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती हैं, और हम सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जितना जरूरी फरदौस पर गौर करना है, उससे ज्यादा जरूरी इस बात पर गौर करने जरूरी है कि इस फरदौस का मालिक कौन है, इस फरदौस में शामिल कौन कर सकता है। और अगर हम उसे ना जाने और वो हमें शामिल ना करे, फरदौस जितनी मर्जी अच्छी हो, हम वहां दाखिल नहीं हो सकते। जितने मर्जी खूबसूरत नक्शे पेश किए जाएं, जब तक फरदौस में भेजने वाला हमें इजाजत ना दे और हम उसे ना जाने। मुझे और आपको उस बदकार की तरह नहीं जिसने सवाल किया, अगर तू मसीह है अपने आप को बचा, मुझे बचा ले, मैं नीचे उतरूं फिर वही जिंदगी। बल्कि इस बदकार की मानित जिसने अपनी आत्मत को संवारा, यीशु को पहचाना और उससे दरखास्त की, जहां तू होगा मैं भी वहीं होना चाहता हूं। और यीशु ने कहा आज शाम ढलने से पहले जिधर मैं आऊंगा उधर ही तू होगा। पहले यीशु की रूह वहां गई, फिर इस बदकार की रूह गई। मेरी दुआ है जब मैं मरता हूं या आप मरते हैं, हमारी रूहें भी फरदौस में हो, ऐसे मकाम में हो जहां यीशु हमसे पहले मौजूद है। खुदावंद मुझे, मेरे पादी शबान को और देखने वाले हर एक ईमानदार को बहुत बरकत दे।
دوسرے کلمے کے وسیلے سے